دلاور خان نے سوال کیا ہے پشاور سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام دلاور بھائی جان۔ دلاور بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کیسے تھے، اس پہ وضاحت فرما دیں۔ یعنی مولوی کہتے ہیں نا کہ وہ تابعین میں سے تھے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں تابع کس کو کہتے ہیں؟ تابع اس کو کہتے ہیں جس نے حضور کا زمانہ نہ پایا ہو، صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہو اور صحابہ کرام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہو، اس کو تابع کہتے ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام کا زمانہ گزر جائے اور تابعین کا زمانہ ہو تو ان کے ہاتھ پر جس نے اسلام قبول کیا ہو اس کو تبع تابعین کہتے ہیں۔ لیکن اویس کرنی نے آپ ذرا یہ سوچیں کہ کیا کوئی ان کو اسلام میں داخل کرنے گیا تھا یمن؟ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا ان کے بارے میں، نہ کسی نے اسلام کی دعوت ان تک پہنچائی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقتوں میں فرمایا کہ میرا ایک عاشق ہے، دیوانہ ہے، اویس یمن میں، اس کے پاس جا کر میرا جبہ دے دو اسے۔ عمر اور علی کو بھیجا تو انہوں نے پوچھا کہ پہچانیں گے کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ پر سفید نشان ہے۔ نہ کوئی گیا اس کو تبلیغ کرنے، نہ کسی نے اسلام کا بتایا، نہ کسی کو اس کے بارے میں پتا۔ آخر میں حضور بتا رہے ہیں کہ ایسا بھی کوئی بندہ ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس کا حضور سے کیسا کنیکشن ہوگا، اس کو کلمہ کس نے پڑھایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ پوری امت میں تمام صحابہ کو مجتمع کر لیں ایک جگہ تو ان میں صرف ایک شخص تھا، اویس قرنی، کہ جس کو آپ کی روح سے فیض ہوا، اس کو آپ کی روح کی صحبت عطا ہوئی۔ جسم کی صحبت عطا ہو تو آپ صحابی کہتے ہیں، کیا روح مبارک حضور کی ذات کا حصہ نہیں ہے؟ بلکہ اصل حقیقت حضور کی تو روح مبارک ہی ہے۔ تو اویس کرنی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی صحبت میسر تھی، اور روح کی صحبت ایسی میسر تھی کہ جسم کے خد و خال بھی ایک دوسرے جانتے تھے۔ تبھی تو حضور نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ پر برس کا نشان ہے۔ تو جسمانی طور پر بھی ملاقات ہوئی ہوگی نا، تبھی تو حضور نے فرمایا کہ برس کا نشان ہے اس کے ہاتھ پر۔ اس لیے ہم ان کو جو ہے صحابی نہیں، سب سے افضل ترین صحابی سمجھتے ہیں، سب سے افضل ترین صحابی اس لیے ہم سمجھتے ہیں۔ یا تو آپ کہہ دو کہ روح کی کوئی صحبت نہیں ہوتی، کیوں جی؟ یا تو کہہ دو کہ روح کی صحبت نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ قبر میں جاتے ہیں تو ایک حلیہ دکھایا جائے گا حضور پاک کا، پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تیرا کیا گمان تھا، عقیدہ کیا تھا؟ تو یہ سوال صحابہ کرام سے بھی قبر میں ہوا ہوگا، آپ سے اور ہم سے بھی ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ میں یہ ہے کہ جو امتی ہوگا حضور کا، اس کو حضور کا دیدار ہوا ہوگا۔ یہ شرط نہیں ہے کہ ظاہری ہوا یا باطنی، کیوں جی؟ اور پھر سرکار گوھر شاہی کا تو فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تو نے حضور کا دیدار اگر تجھے نہیں ہوا ہے
تو تیرے پاس امتی ہونے کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ بغیر دیدار مصطفیٰ امتی بنتا نہیں، اور بات بھی صحیح ہے، بغیر دیدار مصطفیٰ امتی نہیں بنتا، بات بھی صحیح ہے، کیوں جی؟ ہاں، ورنہ یہ تو ایک بے وقوفی کی بات ہو گئی فرشتوں کی طرف سے کہ جی میں تو اس دور میں پیدا ہوا ہوں، مجھ سے تم حضور پاک کے حلیے کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، تم مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ مجھے کیا پتا کون ہے؟ کیوں بھائی، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا نا۔ ہاں، لیکن شرط کیا ہے کہ چاہے حضور کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا، حضور کا دیدار امتی کو ہوگا۔ اب تو امتی جب بنے گا، امتی بننے کا طریقہ سیکھے گا تو اس میں دیدار کا بھی چیپٹر آئے گا نا۔ اس لیے امتی کو جو ہے، کسی بھی دور میں پیدا ہو امتی، اس کو اللہ کے رسول کا ضرور دیدار ہوگا، اس کے بغیر مرے گا نہیں۔ ساری زندگی نہیں ہوا تو مرنے سے پہلے ہو جائے گا، زندگی میں دیدار رسول ضرور ہوگا امتی کو۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.